عرض کرتا حضور آپ کو بادشاہ وقت نے بلایا ہے، یہ بادشاہ وقت کا فرستادہ ہوں، بادشاہ وقت نے آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ محترم حضرات، تاریخ کے اوراق تباہ ہے، تاریخ کے اندر آیا حضرت حسن کرمانی جب اتنا سنتے ہیں، سننے کے بعد میں بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد میں ارشاد فرماتے بادشاہ آج تیرا مجھ سے کیا کام آ گیا ہے، آج تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ بادشاہ وقت عرض کرتا حضور میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں۔ محترم حضرات، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، حضرت حسن کرمانی اس بادشاہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں بادشاہ تو بڑی سلطنت رکھتا ہے، تو بڑی بادشاہت رکھتا ہے، تیرے پاس تو بڑی دولتیں ہیں، تیرے پاس تو بڑے خزانے ہیں، میں تو ایک غریب ہوں، ایک لاچار ہوں، ایک ضعیف ہوں، میری بیٹی بڑی قناعت دار ہے، میری بیٹی بڑی صابرہ ہے، میری بیٹی بڑی زاہدہ ہے، میری بیٹی بڑے تقوی والی ہے۔ محترم حضرات، حضرت حسن کرمانی ارشاد فرماتے بادشاہ سلامت میں اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو 3 دن کا وقت دے دیا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی سے مشورہ کروں۔ تاریخ کے اندر آیا ہے محترم حضرات، یہ بادشاہ وقت حضرت حسن کرمانی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے حضرت حسن کرمانی میں نے آپ کو 3 دن کا وقت دے دیا۔ محترم حضرات، تاریخ کے اوراق کے اندر آیا ہے حضرت حسن کرمانی اپنے گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد میں اپنی بیٹی سے ارشاد فرماتے بیٹی بادشاہ صاحب نے بادشاہ سلامت نے مجھ کو اس لیے بلایا تھا، وہ یہ چاہتا ہے کہ تیرا نکاح اس بادشاہی وقت سے کر دیا جائے۔ محترم حضرات، یہ بیٹی تھی، یہ وہ ہماری اور تمہاری طرح نہیں بلکہ یہ بیٹی وہ تھی جو بڑی زاہدہ تھی، بڑی صابرہ تھی، بڑی پرہیزگار تھی، بڑی نیک تھی۔ عرض کرتی آپ کا حضور آپ تو بخوبی جانتے ہیں، آپ تو میرے دل سے واقف ہیں، آپ تو میرے احوال کا علم رکھتے ہیں، آپ جو چاہے بہتر ہو، جو بہتر چاہے کریں۔ محترم حضرات، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، حضرت حسن کرمانی جب اتنا سنتے ہیں اپنے گھر سے بستر اٹھاتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ کبھی مساجد کے اندر جا رہے ہیں، کبھی مدارس کے اندر جا رہے ہیں، کبھی خانقاہ کے اندر جا رہے ہیں۔ کسی نے معلوم کیا حضرت حسن کرمانی کیا کر رہے ہو، کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں سنو، میں مدرسہ اور مسجد اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی نیک دلہا تلاش کر سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی عالم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم حضرات، تاریخ کے اندر آیا جب حضرت حسن کرمانی نے اتنے ارشاد فرمایا، کبھی اس مسجد جاتے ہیں، کبھی اس مسجد جاتے ہیں، کبھی مدرسہ جاتے ہیں، کبھی خانقاہ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کوئی نیک وقت لڑکا مل جائے۔ محترم حضرات، چلتے چلتے کئی دن کا سفر ہو گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ تنو تنہا تاریکی رات میں ایک بندہ، ایک جوان ایک مسجد کے اندر سجدہ ریز ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکائے ہوئے ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ سمجھ جاتے ہیں کہ میری لڑکی کے لیے اگر مناسب دلہا ہے تو یہی شخص ہے، وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت حسن کرمانی تاریخ کے اندر آیا بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے حضرت حسن کرمانی اس کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد وہ بندہ عرض کرتا حضور معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ وہ حضرت حسن کرمانی ارشاد فرماتے ہیں کچھ معاملہ نہیں، بس ایسے ہی آیا تھا، دیکھنا چاہتا تھا آپ کو، دیکھ لیا۔ وہ بندہ رخصت ہوتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد میں حضرت حسن کرمانی کیا دیکھتے ہیں، وہ بندہ جنگل کی طرف جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حضرت حسن کرمانی بھی جا رہے ہیں۔ جنگل کے اندر جانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں، جھوپڑی ہے، ٹوٹا ہوا مکان ہے، وہ سیدھا مکان ہے، اس مکان کے اندر یہ بندہ جاتا ہے۔ حضرت حسن کرمانی پیچھے سے دیکھتے ہیں، اس مکان کے اندر دیکھتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، نہ اوڑھنے کا کوئی بستر ہے، نہ بچھانے کے لیے کوئی فراش ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ اے سی لگی ہے، نہ کولر لگا ہے، نہ پنکھا لگا ہے، نہ چھت ہے، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے اندر یہ جوان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تاریخ کے اندر آیا حضرت حسن کرمانی نے سوچا کیوں نہ اپنی بیٹی کا رشتہ اسی سے کروں۔ پیارے سنو، اس تاریخ سے یہ سبق ملتا ہے، آج ہم مالداروں کے گھروں کو دیکھتے ہیں، آج ہم بڑے بڑے عالیشان محلوں کو دیکھتے ہیں۔